24 گھنٹے میں اگر حکومت سندھ نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور جو پچھلا خط الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا تو ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا کریں گے. صرف جماعت اسلامی کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو کر الیکشن نہیں کرنا چاہتے. پیپلز پارٹی جتنی کرپشن اور لوٹ مار سندھ حکومت کی چھتری تلے کر رہی ہے اس میں برابر کی حصے دار ایم کیو ایم ہے. حکومت سندھ کو بہت واضح طور پر اپنے موقف کا اعلان کرنا چاہیے. میں 24 گھنٹے دے رہا ہوں. 24 گھنٹے میں اگر حکومت سندھ نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور جو پچھلا خط الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا تو ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا کریں گے. اور پھر حالات کی ذمہ داری سی ایم صاحب پر ہوگی, پیپلز پارٹی پر ہوگی. 24 گھنٹے میں آپ واضح کریں, خط کو واپس لیں, کلیئر کریں چیزوں کو کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر وزیر اعلی ہاؤس پہ دھرنا ہوگا. اور جماعت اسلامی اتنی زبردست موبلائزیشن پورے شہر میں کرے گی کہ سب کو جو ہے نا کہنا چاہیے کہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گی یہ پارٹیاں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ کتنے بکھرے ہوئے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں تو صحیح آپ حالات اس وقت, یہ جہانگیر روڈ کے حالات دیکھیں, یہ سندھ حکومت کے کارنامے ہیں. یہ آپ گرو مندر دیکھیں, یہ آپ عباسی شہید کو دیکھیں, یہ آپ دیکھیں گرو مندر. یہ پچھلے 1 سال سے یہ صورتحال ہے. میں 4 مہینے پہلے ایک ٹویٹ کیا, اس کے بعد 1 مہینہ پہلے ایک ٹویٹ کیا, اس میں تصویریں ڈالیں, کوئی فرق نہیں تھا. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. کوئی کسی کا خوف نہیں ہے, صرف جماعت اسلامی کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو کر الیکشن نہیں کرنا چاہتے. صرف جماعت اسلامی کا خوف ہے, ورنہ ضمنی انتخاب تو ہوئے ہیں نا اس شہر میں. اس وقت کیوں نہیں خوف ہوا تھا کسی کا؟ صرف ان کو پتا ہے کہ اس وقت ایک ویو بن گئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے, اس لیے یہ روکنا چاہتے ہیں. اور ایک نورا کشتی اس وقت جو ہے رات میں انہوں نے کی ہے, 1-2 سیشن کریں گے اور اس کے بعد کہ کہیں گے کہ اچھا آپ یہ تو ناراض ہو رہے تھے, فلاں ہو رہے تھے اور ہم نے ان کی یہ بات مان لی اور 3 مہینے کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں, پھر 3 مہینے بعد کوئی اور. تو اب یہ نہیں چلے گا. اس لیے میں نے اپنا میسج بہت کلیئر کٹ دے دیا ہے. کل انشاءاللہ اسی طرح کی پریس کانفرنس میں اگر انہوں نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا تو ہم پھر سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے. حالات کی ذمہ داری پھر سی ایم صاحب پر ہے, پیپلز پارٹی پر ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب پر ہے, آصف علی زرداری صاحب پر ہے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. کل جو بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے, بظاہر تو اس میں پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے, لیکن مسئلہ اتنا نہیں ہے. حلقہ بندیوں کا جو اعتراض ایم کیو اٹھا رہی ہے وہ اعتراض جب ریجیم چینج میں آپ بک رہے تھے, فروخت ہو رہے تھے, کراچی کا جو بھی مینڈیٹ آپ کا تھا اس کو بیچ رہے تھے, ایک مرتبہ پھر سوداگری کر رہے تھے کراچی کی, اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی بات کیوں نہیں کی؟ اس وقت جب ریجیم چینج ہو رہی تھی تو الیکشن, بلدیاتی الیکشن ابتدائی مراحل میں تھا. 24 جولائی کو الیکشن جو ہے وہ پہلی تاریخ اس کی طے ہوئی تھی. پھر آپ نے اختیارات کا مسئلہ وہاں کیوں نہیں چھیڑا تھا؟ خالد مقبول صاحب ذرا بتائیں نا, جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میں 35 سال کا تو نہیں پوچھتا, میں تو چلیں اس سال آپ نے جو کچھ کیا کراچی کے ساتھ, اپنی وزارتوں پہ بیچ دیا, اپنی گورنرشپ پہ بیچ دیا, اور اب آپ کو بہت مہاجر مینڈیٹ کا خیال آ رہا ہے تو آپ بیٹھ جاتے نا بہادر آباد میں اور کہتے کہ پہلے سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرو, آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت سارے اختیارات منتقل کرو, پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ نے ساتھ, لیکن آپ نے جو ساتھ دیا, آپ نے ساتھ صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, لوگوں کے مفادات کے لیے دیا, اپنی وزارتیں پکڑنے کے لیے دیا. اور یہ پورا ٹریک ریکارڈ ہے اس پارٹی کا کہ اس نے ہمیشہ تمناؤں کا خون کیا. ابتدائی طور پر تو لوگ بہت ساتھ تھے ایم کیو ایم کے, لیکن آپ نے کیا ڈیلیور کیا اس شہر کو؟ کیا حالات ہو گئے اس شہر کے, اور آپ ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں. کہ کون سے اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 2013 کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی شریک جرم تھے, دونوں حکومت میں تھے. 4-5 سال تو اس کے بعد بھی 4 سال تک تقریباً گورنر صاحب ان کے رہے, اور اس سے پہلے پوری ایم کیو ایم اپنی وزارتوں کے ساتھ 2014 کے اختتام تک رہی موجود. 13 میں یہ ایکٹ آیا تھا. تو یہ کون سی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک بات کریں اور دوسری طرف آپ پوری طرح پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کریں؟ پیپلز پارٹی جتنی کرپشن اور لوٹ مار سندھ حکومت کی چھتری تلے کر رہی ہے اس میں برابر کے حصے دار ایم کیو ایم ہے.
اور وہ سب لوگ برابر کے حصے دار ہیں جنہوں نے اپنا رول اس شہر کراچی کے لیے ادا نہیں کیا.